بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل پر طاعون کے عذاب کے بارے میں ہے۔ تو آج کا واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے اس واقعے کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے گلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو بہت سرکش، شرارتی اور خدا کی نافرمانیاں کرتی تھی۔ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے اور دروازے میں داخل ہوئے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بجائے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے، اور فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ مذاق کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ پاک کا قہر بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور ران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں۔ مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے، اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ اس دنیا میں ہی قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ طاعون کی وبا بنی اسرائیل کے حق میں بے شک عذاب تھا کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی تھی، مگر اس خیر الامم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل رکھ کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔